چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانظر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیتیں پڑھیں گے۔ اپنے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان، تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گڈ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے قواعد تقریباً ہم ہر پروگرام میں سمجھ رہے ہیں، تو یہ یاد ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آئیے پھر سمجھ لیں۔ فا پر زبر ہے، با کنچے زیر ہے، الف پر زبر آ گیا، حمزہ بن گیا، یا مشدد ہے، یا کنچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ الف نہیں حمزہ ہے، حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ الف ادا ہوتا ہے جوف دہن سے، منہ کے خالی حصے سے، ٹھیک ہے؟ جب وہ الف مدہ ہوتا ہے، یا مدہ ہوتا ہے، اور یا واو مدہ ہوتا ہے تو یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا مشدد ہے، ذرا رک کر بھی ادا کرنا ہے، اور یا کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ یا ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے۔ اب آپ نے سنا کہ یا مدہ جو ہوتا ہے نا، وہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ یا متحرکہ زیر زبر زیر والا، یا تنوین والا، یا کھڑی حرکات والا، وہ جو ادا ہوتا ہے کہاں سے ادا ہوگا؟
یا کھڑا زبر یا، کہاں سے دا یا. اچھا اس کا جو الف جا کے اینڈ ہوا وہ جوف دان تھا، اور جب ہم ی کریں گے نا پہلا یا ادا ہوگا جو وسط زبان وسط تال سے ی، اور دوسرا یا ادا ہوگا جوف دان سے. یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. چلیں ہم یہ انشاءاللہ پھر اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے. ای میں یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف، اور لام الف لا مدہ ایک الف کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے ہو گیا ہے مد متصل. کیا ہو گیا ہے؟ مد متصل. 2 ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. ربکما میں را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے حرکت ہے، کاف پر پیش ہے حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. با مشدد بھی ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. میم الف زر ما ہے، المدہ ایک الف کھینچیں گے. تکذبان میں تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے. دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. اور تکذبان پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان بھی ہوتا ہے اور مد عارض بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور مدارس. وقف بالاسکان اور مد عارض ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک مرتبہ پھر آیت کو پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متكئين 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 على فرش على فرش متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها 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 اور جانے دیں. بطائنها بطائنها من استبرق من استبرق من استبرق. من استبرق. گڈ. اب پوری اس آیت کے حصے کو ایک آواز سے ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. گڈ. وجن الجنتین وجن الجنتين وجن الجنتین. وجن الجنتين. غنہ کریں یشفان بھائی. وجن الجنتین وجن الجنتين. دان. دان. وجن الجنتین دان. وجن الجنتين. دان. مد عارض کو کھینچیں گے. وجن الجنتین دان. وجن الجنتين. دان. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. متقینہ میں میم پر پیش ہے، تا پر زبر ہے اور تا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں. کاف کے نیچے زیر ہے حرکت ہے. یہ 3 حروف جو ہے حرکات والے ہیں، حرکات کو نہیں کھینچتے. میم ادا ہوتے ہیں ہونٹوں کے خشک حصے سے. اچھا میم پر پیش ہے، ہونٹ گول بھی ہو جائیں گے. متقینہ تا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال طا ادا ہوتے ہیں. کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. یاد رکھنا ہے. متقین یا سکنے سے پہلے زیر آگی یا مدہ ہو جائے گا. حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. نون پر زبر آگے حرکتیں نہیں کھینچیں گے. نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مصور ہے. زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مصور ہے. یہ کس کا مخرج ہے؟ نون کا. بلند آواز سے. نون کا. نون کا. علا میں عین پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان واسطے سے. لام پر کھڑا زبر ایک کھینچیں گے. لام کا مخرج یاد رکھیں ضاحک سے ثنایا تک کے مصور ہے. جب زبان کا کنارہ لگتا ہے ضاحک سے ثنایا تک کے مصوروں سے تو ادا ہوتا ہے لام. کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. یاد رکھنا ہے. اچھا فروشم فا کا مخرج کو بتا چکے ہیں. فا پر پیش ہے، را پر پیش ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. را کا مخرج ہے زبان کا سرا و کنارہ. جی ہاں. اور نو کے زبان کو دخل ہوتا ہے. اور جب یہ مائل بپشت، یہاں مائل بپشت سے مراد ہوتی ہے ثنایا اور ربائی کے مصورے. ٹھیک ہے. ثنایا اور ربائی کے مصوروں سے جب زبان کا سرا و کنارہ لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے را. کیا ادا ہوتا ہے؟ را. را. را میں زبان کم لگتی ہے ثنایا اور ربائی کے مصوروں سے.
ٹھیک ہے. اور پھر شین ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تعلق سے. شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. دیکھو آواز آتی ہے فروشم فروشم شم، شم. آواز آئی نا، تو اس کو تفشی کہتے ہیں. اچھا تنوین کے بعد آگے با آ گیا ہے اور ایک چھوٹی سی میم بھی ہے. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آتا ہے حرف تو وہاں ہو جاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اقلاب کا قاعدہ. یہ دیکھیں چھوٹی سی میم بھی اقلاب ہے. با پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. تو علی زبر تو، تو قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے، موٹا رکھیں گے. اس کے بعد جو الف آگے یہ بھی موٹا ہو جائے گا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں جب کبھی حرف مستعلیہ آ جائیں، حرف مستعلیہ کے بعد جو الف آتا ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. موٹا بھی کرنا ہوتا ہے. آواز آئے گی بطینوہا، بطائنها. گڈ. حمزہ کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہے اور نون پر پیش ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. حال زبر ہا ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. من استبرق، یہاں پر من میں نون ساکن حمزہ آ گیا تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ. نون کو، یہ نون میں غنہ نہیں ہوگا، نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. غنہ، نہیں کرنا، غنہ. نہیں کرنا. من استبرق، نون ساکن حمزہ آ گیا ہے، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. نون کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اس سین کو ظاہر کریں گے سیٹی کے ساتھ، اس سیٹی نکالیں گے. تبرق، با میں قلقلہ ہوگا، تا کو با سے ملائیں، با ساکن قلقلہ ہوگا. اور پھر قلقلہ میں سے را کو قاف سے ملائیں گے، قاف ساکن ہو جائے گا، وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا. آواز آئے گی استبرق، استبرق، من استبرق. من استبرق. گڈ. وجن الجنتین میں واؤ کے ادائی کی ہونٹوں کی گلائی سے واؤ پر زبر ہے، جیم پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. جیم وسط زبان وسط تعلق سے ادا ہوتا ہے. جیم شین یا، اور نون کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. جنتین میں جن، جیم کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. نون پر زبر ہے، جیم پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. تا یا زبر تئی یہ بھی نہیں کھینچیں گے، مگر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا لین نرمی سے ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں. بعض بچے پڑھتے ہیں جنتینی، غلط. جنتینی نہیں کریں گے، کہیں پڑھیں گے جنتینی. کیا پڑھیں گے؟ جنتین، دوبارہ. جنتین. گڈ. نون کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. دال الف زبر دال مدہ، نون آخر میں وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. وقف بالاسکان بھی ہوگا، وقف بالروم بھی ہوگا. روم ابھی بعد میں بتائیں گے کبھی. وقف بالاسکان ہوگا، نون کو ساکن کریں گے. اور یہاں پر جو ہے مد عارض بھی ہو جائے گا. مد عارض کو حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آتا ہے تو مد عارض ہوتا ہے. 3 2 1 1 2 3 الف تک اس کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کوئی 1.5 بھی الف کھینچ دیتا ہے، 2 بھی کھینچ دیتا ہے، کھینچ سکتے ہیں. اور 3 الف اس کا بہتر درجہ ہوتا ہے. تو آئیے پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتین دان، وجن الجنتین دان. وجن الجنتین دان. وجن الجنتین دان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل آپ نے امید ہے اچھے انداز سے سمجھا، پڑھا، سیکھا. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتين دان. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اور امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سمجھا، سیکھا، سنا. آئیے اب ان آیتوں کو کے درمیان جو یہ 2 آیتیں ہیں، ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے، بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوتا ہے. جی ہاں، مخارج کا، صفات کا. تو دیکھنا نہ بھولیں، صرف مدنی چینل پر آؤ سیکھیں قرآن میں یہ سیگمنٹ ہوتا ہے
چونکہ مخارج اور صفات کا ایک مقابلہ ہوتا ہے. کن بچوں کو زیادہ مخارج یاد ہیں, قواعد یاد ہیں؟ ٹیم اے والے ہیں تیار؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی دیکھتے ہیں مقابلہ ہوگا بڑا شاندار. تو کون سی ٹیم جیتتی ہے آج کا مقابلہ؟ ٹیم اے سے ہوگا پہلا سوال. بتائیے ٹیم اے والے ہو جائیں تیار. فَبِأَيِّ آلَاءِ، بتائیے لام کا مخرج ہے کیا؟ ہاتھ کھڑا کیا, لام کا مخرج بتا رہے. محی الدین بھائی لام کا مخرج کیا ہے؟ مد متصل. جی مد متصل. اب مد تھوڑی پوچھے, میں نے تو پوچھا ہے کہ لام کا. چلے مد بتائیں کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف 4 الف 2 الف 2.5 الف 2 الف. 2 الف 2 4 یا 5 حرکات میں. یہ 4 یہ 5 حرکات. آپ نے 2 الف بتایا اور 4 سے 5 حرکات کیسے آ گئی؟ 1 الف میں 2 حرکات ہوتی ہیں. 2.5. 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات. پکا؟ جی. چلے جواب آپ کا بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی والے ہو جائیں تیار. بتائیے تکذبان میں زال کا مخرج ہے کیا؟ زال کا مخرج بتائیں گے کون؟ ٹیم بی والے. سب سوچ رہے ہیں قربان بھائی, کیا مسکرا رہے ہیں, یاد نہیں آ رہا کیا تھا زال کا مخرج؟ ہیں قربان بھائی توجہ سے سوچ رہے ہیں کہ کیا تھا؟ جلدی کیجئے. 1 2 3. آسان پوچھیں. تکذبان پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہے؟ نہیں, ان سے لام کا مخرج پوچھا تھا, آ ہی نہیں رہا تھا, تو ہم نے بھی ان سے جو ہے پھر وہ پوچھا, وہ کہہ رہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا چل بتا دو. جی بتائیے جلدی کیجئے. تکذبان پہ کون سا قاعدہ؟ وف بالاسکان. وف بالاسکان. اور اس کے علاوہ مد عارض. مد عارض. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. دونوں سے مشکل سوال سے آسان پہ گئے, ادھر بھی مشکل سے آسان پہ گئے. اب پھر مشکل پہ ہی رہیں گے, آسان پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب مخرج ہے متکئین میں تا کا مخرج بتائیے. متکئین تا کا مخرج بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اللہ, سوچ لیں حسنین بھائی, مائک میں بولیں, سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیا. زبان کا سرا, اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, جڑ. جڑ یا کنارے؟ جڑ. جڑ. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ پو دال تو. تو دال تو, یہ تینوں پو ایک جیسے. دال تا. تو دال تا اور تا جواب دال تو. تا دال تو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لطعیہ. مائک نیچے کریں. حروف لطعیہ. حروف نطعیہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. متکئین علی فرشم. شین, شین کا مخرج بھی بتائیں گے, اور شین میں کون سی صفت پائی جا رہی؟ سب کو پریشان کر دیا. ٹیم بی والے ہو گئے پریشان. ٹیم اے والے جواب دینے کو ہے تیار. ٹیم اے والے جواب دے کر کرنے والے ہیں ٹیم بی کو پریشان, حیران و پریشان. مگر ٹیم بی والے پہلے سے ہی پریشان. ٹیم بی والو سوچو جلدی. شین کا مخرج اور شین میں کون سی صفات پائی جا رہی ہے؟ ٹیم اے والے بتانے جا رہے ہیں. 1 2 3 4 5. جی ٹیم اے والے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ تفشی. اللہ, بالکل جواب درست دے کے ٹیم بی کو کر دیا حیران و پریشان, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ, ٹیم بی والے حیران و پریشان رہ گئے, یہ کیا ہو گیا. اور ٹیم اے والے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 40. 30. 30. 30 اور ٹیم اے بی والوں کے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا سوال پھر ٹیم اے والوں سے, آخری سوال. بتائیے فرشم یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی اور بتائے, حسنین کے علاوہ کوئی بتائے, پھر مزہ آئے. حسین بھائی سارے بتائیں گے کیا؟ کوئی اور بھی تو بتائیں نا. جی یہ بتانے جا رہے ہیں. جی مائک دیجیے گا. پیارے بچے نام بتائیں. زین. زین, محمد زین کیا کہنا چاہیں گے؟ اقلاب. اقلاب. سوچ لیں. جی. یاد آ گیا ہے؟ جی.
اقلاب، اچھا اقلاب کیوں ہو رہا ہے یہ پتہ ہے؟ جی کیوں ہو رہا ہے بتائیں؟ یہاں پہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہ حرف اقلاب ہے. اور یہ حرف اقلاب ہے، تنوین کے بعد باہر ہے. کون سا حرف اقلاب کون سا ہے؟ با. با، بالکل صحیح کہا محمد زین بھائی نے، اور محمد زین نے جواب دے کے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے. سبحان اللہ. 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے، اور ٹیم بی کے 10 پوائنٹ. آخری سوال پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 10 پہ ہی رہتے ہیں یا 20 پہ جاتے ہیں؟ 10 پہ رہتے ہیں یا 20 پہ جاتے ہیں؟ مشکل ہو یا آسان؟ آسان. بتائیے، من استبرق، تب اور رق میں کیا قاعدہ لگتا ہے؟ قربان بھائی کو دیجیے گا مائک. قربان بھائی بتانے جا رہے ہیں تب اور رق میں کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ. قلقلہ. اتنا کیوں ڈرا دیا؟ جی قلقلہ ہے، تب میں بھی اور رق میں بھی. دونوں میں قلقلہ کیسے بتائیں؟ با حرف قلقلہ میں سے، با حرف قلقلہ میں سے، اور قاف قاف بھی حرف قلقلہ میں سے. وف کریں گے وف کریں گے تو قلقلہ والے، ویسے نہ بھی کریں تو بھی قلقلہ والا ہے قاف. تو وف کریں گے تو آواز خوب لوٹ کے آئے گی. با میں بھی لوٹ رہی ہے، اس لیے دونوں حرف قلقلہ ہیں. اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے. قربان بھائی مسکرا تو دیں ابھی. سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے ہو گئے 20 پوائنٹ، ٹیم اے کے ہیں 40 پوائنٹ. تو اس کا مطلب ہے آج کے مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ٹیم بی کو بیٹ کر دیا ٹیم اے نے، اور 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے ون کر چکی ہے. ماشاء اللہ. تو اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیب کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد ارحم بھائی حیدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد زین بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ودنا الجنتين دان وجنى الجنتين دان وجنا الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हमारे मोहम्मद ज़ैन भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। छोटे से बच्चे हैं माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ मेरा साथ दिया, कोशिश की। मन जद्दा, वजदा जो कोशिश करता है वो पा लेता है। हमारे अरहम भाई ने भी अच्छी कोशिश की, हमारे मोहम्मद ज़ैन भाई ने भी अच्छी कोशिश की। और ज़्यादा कोशिश करनी है, और ज़्यादा बेहतर करना है, क्योंकि मन जद्दा, वजदा जो कोशिश करता है वो पा लेता है। पा लेता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारे मोहम्मद अरहम भाई को और मोहम्मद ज़ैन भाई को और अच्छे अंदाज से तजीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे। अल्लाह पाक हम सबको ही कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, बच्चों का मदनी